सऊदी अरब में एक इंडियन और एक पाकिस्तानी बहुत गहरे दोस्त थे और एक ही रूम में रहते थे और एक कंपनी में काम करते थे। दोनों में बड़ा याराना था, बड़ा प्यार था। और दोनों को, इंडिया वाले को पाकिस्तान वाले का पता था, पाकिस्तान वाले को इंडिया वाले का पता था कि दोनों दोस्त हैं। जो इंडियन लड़का था ना, थोड़ा लापरवाह था। ये कभी फोन घर करता, कभी ना करता। इसकी बीवी परेशान होती थी। वो कभी मैच खेलने गया, फोन कहीं पड़ा है, गाड़ी में पड़ा है, उसकी भी फोन करती रहती थी। कभी वो सोने लगा तो फोन साइलेंट पे कर दिया, बाद में उसके वॉल्यूम ओपन करना भूल गया, उसकी भी फोन करती रहती थी। बड़ी परेशान थी। सौ तरह के दिल में ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं। एक दिन अपने शोहर से कहती है, उसके शोहर का नाम है मुजाहिद, वो जो इंडियन लड़की है उसका नाम है हुमैरा, और हुमैरा के हैं 3 बच्चे। वो कहती है जो आपका पाकिस्तानी रूममेट है तैमूर भाई, उसका नंबर आप इनको दे दें। अगर आप फोन ना अटेंड करें तो मैं वहां से उनसे राब्ता करके आपका हालचाल तो मालूम कर लूंगी। उसका शोहर कहता ठीक है। वो अपना फोन, उसका मुजाहिद का फोन, अपना तैमूर का फोन नंबर अपनी बीवी को देता है हुमैरा को। मेरे ख्याल से यहाँ से कहानी अक्सर स्टार्ट होती है। और जो अक्सर गाहे बगाहे जो फोन ना अटेंड करता, हुमैरा फोन करती तैमूर को और पूछती कि मुजाहिद किधर है, हाल चाल ठीक है, खैरियत से, कोई मसला तो नहीं है। कभी किसी बात पर झगड़ा हो जाता, वो दोनों को सुलह कराता और तीनों में बड़ा अच्छा प्यार सलूक चल रहा था। अब छुट्टी जाना है मुजाहिद ने इंडिया, उसकी बहन की शादी है। तो तैमूर भी उसको कुछ बच्चों के लिए, उसकी बहन के लिए चीजें लेके देता है। एक दिन मुजाहिद की बीवी हुमैरा फोन करती है तो उसका शोहर फोन नहीं उठाता। वो फिर फोन करती है तैमूर को, पूछती है तैमूर भाई मुजाहिद किधर है, बात करा सकते हैं, खैरियत से हैं? वो कहते हैं हाँ खैरियत से हैं, शॉपिंग करने गया, शायद चार्जिंग नहीं थी उसकी तो फोन डेड पड़ा है, बताएं आपका जो है आपके लिए कुछ चीज़ भेजूं, मुजाहिद छुट्टी आ रहा है। वो कहती नहीं नहीं। वो फिर भी पूछता है तो वो कुछ चीज़ बताती है तो ये भी उसकी बीवी के लिए सामान भेज देता है। दोनों में बड़ा प्यार था, जो दोनों को इंडियन पाकिस्तानी इनमें। अब मुजाहिद छुट्टी आ गया, हिंदुस्तान इंडिया आ गया। इसकी बहन की शादी थी, धूमधाम से शादी का फंक्शन कर दिया। मुजाहिद ने जो कमाया था बहन की शादी पे लगा दिया। अब वो खाली हाथ बैठा था वहां पे। ऐसी रास्ते में जा रहा था, मौत का वो वक्त मुकर्रर तो नहीं होता ना, कोई कब आ जाए पता नहीं चलता। रोड पे एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के वजह से मुजाहिद मौके पे ही फोत हो जाता है। अब ये जो है पाकिस्तानी लड़का तैमूर मुजाहिद के नंबर पे कॉल करता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये फोन करता है उसकी बीवी हुमैरा को। मुझे हुमैरा को फोन करता है, वो आगे से रो रही है, होके भर भर के रो रही है, मैं तो लुट गई भरी जवानी में, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरे साथ ये हो गया, जुल्म हो गया। वो कहता है भाभी क्यों रो रही है, हुआ क्या है, मुझे बताएं सही। वो कहती है कि मुजाहिद मुझको भरी जवानी में तन्हा छोड़ चला गया, मुजाहिद फोत हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो पाकिस्तानी सुना तो बेचारा वो भी कांप गया। मौत का वक्त तो मुकर्रर है, जवानी क्या बुढ़ापा गया, बड़ा परेशान हुआ। उसका इतना प्यारा, इतना क्लोज दोस्त था, बड़ा दुख हुआ। इसने हुमैरा को दिलासा दिया, आप अपना ख्याल करें, बच्चों का ख्याल करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छी तसल्ली देके फोन बंद कर दिया। अब फोन बंद कर दिया, गाहे बगाहे फोन करता रहता, हुमैरा से हाल चाल पूछता रहता। एक दिन हुमैरा फोन करती है तैमूर को, कही तैमूर भाई आपसे एक काम है। बोलता है भाभी बोले क्या काम है। वो कहती है कि ना आप दोनों जिस कंपनी में काम करते हैं, इनको बहुत अरसा हो गया वहां पे काम करते हैं मुजाहिद को, तो इनको कोई बेनिफिट तो बनता होगा। घर में ना फाकों पे आ गए हैं, जो कमा के लाए थे ना बहन शादी पे लगा दिया, घर में कुछ भी नहीं है। तो अगर उसी कंपनी से कुछ बेनिफिट मिल जाए तो कोई घर की हालत बेहतर हो जाएगी। तैमूर बोलता है मैं कंपनी से बात तो करता हूँ, शायद कंपनी ना इतनी अच्छी नहीं है, छोटी सी कंपनी थी। तैमूर ने अपने ऑफिस में उनसे बात की, भाई ऐसा से हमारा जो यहाँ दोस्त था इस कंपनी में काम किया इतने साल से, उसको बेनिफिट दे दें। कंपनी वाले कहते हैं देखो अगर यहाँ फोत होता तो कुछ ना कुछ देते। तो फोत हुआ इंडिया में और हमारे पास ना इतने वसाइल नहीं है, हालात जो उनसे, कंपनी भी क्राइसिस में जा रही है। कंपनी ने सीधे हाथ उठा लिए, कुछ ना दिया। तैमूर बड़े शर्मिंदा होकर फोन करता है हुमैरा को, उसे बताता है कंपनी वाले तो साफ इनकार कर गए हैं, कुछ नहीं कर सकते। हुमैरा उधर रो रही है और वीडियो कॉल करके दिखाती है, देखो घर की हालत देखो, बच्चों की हालत देखो। यही जो हरा भरा घर था मुजाहिद के जाने के बाद ना बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं रहा इसमें। हमारे पास तो खाने के पैसे नहीं है,
مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو اسکول سے ہٹانا پڑے گا۔ تیمور نا فون بند کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ جب میں بیمار ہوا تھا، میرے پاس کام نہیں تھا، تو میری کتنی مدد کی تھی مجاہد نے، بالکل بھائیوں طرح مجھ کو، چھوٹے بھائیوں طرح سنبھالا تھا مجھ کو۔ آج اس کی فیملی مشکل میں ہے، مجھ کو مدد کرنی چاہیے ان کی۔ یہ نا اس نے سوچا ہوا تھا کہ کمپنی چھوڑ کے نا کاروبار کرنے کے بعد سوچ رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ میں نا سکریپ کا کام کروں، ایک بڑی گاڑی لے لوں اور سکریپ کا کام کروں۔ اس کے پاس پیسے جمع، سیونگ تھی، جمع تھی، یہ کچھ ان میں پیسوں میں سے نا وہاں بھیج دیتا ہے حمیرہ کو، چلو گھر کا خرچہ تو پورا ہو، بچوں کا اسکول تو نہ چھوٹے نا۔ حمیرہ بڑی خوش ہوتی ہے اور تیمور کا شکر ادا کرتی ہے۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب وہ پیسے بھیجتا نا حمیرہ کو تو اس کے بچے دعائیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا ایک نیکی کرو میں 1 کا 100 گنا دوں گا۔ اب اس کے کاروبار، اس نے نا بار اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ کاروبار شروع کرتے اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، اتنی ترقی ہوئی کہ یہ حیران پریشان۔ اور جب بھی پیسے بھیجے نا مہینے بعد، اس نے پھر تہیہ کر لیا کہ میں ہر مہینے خرچہ بھیجوں گا۔ پیسے آتے یہ ہر مہینے خرچہ بھیجتا، حمیرہ کو بھیجتا رہتا۔ حمیرہ بڑی خوش، یہ پاکستانی چھٹی آ گیا، اپنے گھر گیا، وہاں بھی حمیرہ کو فون کرتی، اس سے بات کرتی، اس کی بیوی سے بات کرتی، پورے گھر والے جانتے تھے، سب سے اچھی بات ہوتی۔ سلسلہ چلتا رہا، پھر واپس آ گیا یہ تنویر جو تیمور ہے، پاکستان آ گیا۔ حمیرہ ایک دن کہتی ہے کہ مجاہد مجھ کو نا بہت دن سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے، تم کو عمرہ کراؤں گا، بس بہن کی شادی ہو جائے نا، اب پتہ نہیں میرے نصیب میں عمرہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کون سی بات ہے حمیرہ بھابھی، اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو میں بلا لوں گا آپ کو عمرے پہ۔ اب حمیرہ کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا، لیکن تیمور کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں چل رہی تھی۔ وہ اللہ کے نام پہ ایک مدد کر رہا تھا۔ جو حمیرہ تھی وہ اپنے آپ کو نا اچھے سے مینٹین کر کے رکھتی ہے، جس طرح لڑکیاں اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہیں۔ وہ شادیدہ عورت تھی، 3 بچوں کی ماں تھی، اچھے سے ایکسرسائز کرا کے ڈائٹ کر کے نا وہ اپنے آپ کو سیٹ رکھتی ہے۔ اب یہ بلاتا ہے اس کو عمرے پہ، تیمور وہ سعودی عرب آ جاتی ہے۔ جب سعودی عرب آتی ہے نا، تیمور کو دیکھ کر نا ایک بار اس کا ایمان تو ڈولتا ہے، لیکن توبہ استغفراللہ کرتا ہے کہ دوست کی بیوہ ہے وہ۔ اب وہ عمرہ ادا کرتی ہے، اس کو ہر جگہ لے کے جاتا ہے، پک کرتا ہے، چھوڑ کے آتا ہے، زیارتیں کراتا ہے۔ سارے کام کرنے کے بعد نا اب حمیرہ اس سے نا بڑی فرینکنس ہوتی ہے، وہ بات چیت میں ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، ٹچ کرنا، اور بڑی کوشش کر رہی تھی کہ جو تیمور ہے وہ خود مجھ سے بات کرے کہ میں اسے اچھی لگتی ہوں، لیکن تیمور کے ذہن میں ایسی بات تھی ہی نہیں، اس نے کوئی بات نہ کی۔ جب کافی دن گزر گئے، اب وہ واپس جانے کا ٹائم آ رہا ہے اس کا، حمیرہ نا کہتی ہے تیمور میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہے کہ میں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، میرے ذہن میں کبھی کوئی غلط خیال نہیں آیا کسی اور کے بارے میں، لیکن جس ہمارے اس برے وقت میں ہمارے رشتہ دار، بہن بھائی سب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ آپ تو ہماری کنٹری کے نہیں ہیں، آپ پاکستان کے ہیں، ہم انڈیا کے ہیں، پھر بھی آپ نے ہماری اتنی مدد کی، ہر مہینے مدد کرتے رہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں مجھ کو آپ جیسا شخص دوبارہ نہیں مل سکتا۔ میں ایک چاہتی ہوں کہ آپ مجھ کو اپنے نکاح میں لے لیں، مجھ سے شادی کر لیں۔ تیمور کہتا ہے بھابھی میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے دیکھا بھی نہیں ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت پیاری ہیں، اپنے آپ کو بڑا مینٹین کر کے رکھا ہے، آپ کو کوئی بھی رشتہ مل جائے گا، اچھے سے اچھا مل سکتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی یہ سوچ کے مدد نہیں کی آپ کی کہ میں آپ سے کچھ مقصد چاہتا ہوں، میں صرف اس لیے مدد کر رہا تھا۔ میں جب پہلی بار آپ کو مدد کی نا، میں خود کرائسس میں تھا، لیکن اللہ نے مجھ کو ایسے رنگ لگائے، میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ میں جب بھی آپ کو پیسے بھیجتا، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی۔ میں اس دن تہیہ کر لیا تھا کہ ہر مہینے باقاعدگی سے آپ کو پیسے بھیجنے ہیں، اور میرا کاروبار چمکتا گیا۔ اور اب میں وعدہ کرتا ہوں، چاہے یہاں میں آپ سے شادی نہیں بھی کر رہا نا، میں آپ کو ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ ہمارا رشتہ چاہے دوست کہیں، ہمدرد کہیں یا بہن بھائی کچھ بھی کہیں، رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کبھی پریشان مت ہونا، باقی ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ حمیرہ کہتی ہے واقعی ہم نے بہت سنا تھا کہ پاکستان کے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں، پر پہلے پاکستان سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، اور پہلے نہیں ہم کو اتنی عزت دی ہے کہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہے عمرہ ادا کر کے پرفارم کر کے عمرہ اپنا واپس چلی جاتی ہے انڈیا میں۔ تیمور جب تک اس کے بچے بڑے نہیں ہوتے، اس قابل نہیں ہوتے، وہ ان کو پیسے بھیجتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ کسی مدد کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ 1 کے 10 گنا دیتا ہے۔ ہم لوگ اگر لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی بھی ہیں نا، اور ہمارے
عزیز رشتہ دار ہمسائے بھوکے ہیں نا تو ہمارے پیسے کی نا کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم انتہائی غریب انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میرے نام پہ 1 2 میں 10 گنا دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ کہاں کہاں مدد کرتا ہے نا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس ویڈیو میں سبق یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے رہو۔ ہمیشہ صبح اٹھ کے اگر آپ پر سعودی عرب میں ہے تو 1 ریال نکال دیں، پاکستان میں ہے تو 10 روپے نکال کے رکھیں، کسی نہ کسی مدد کرتے رہیں۔ کسی اسکول میں بچے کی پڑھتے کی فیس نہیں ہے، اس کی فیس جمع کرا دیں۔ کسی کے پاس یونیفارم کے پیسے نہیں ہیں، یونیفارم لے دیں۔ کسی کی کتابوں کے پیسے نہیں ہیں، کتابیں لے دیں۔ کسی کی گاڑی کا کرایہ دینے والا باقی ہے وہ لے دیں۔ کسی گھر میں راشن لگوا دیں۔ ایسے آپ جب نیکی کریں گے نا آپ کو بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ اور ہمارے کچھ دوست ہیں جو ہماری ہر ویڈیو پہ کمنٹس کرتے ہیں، ان کا تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ ان سب کا نام لکھ کرنا ایک دن نام لیں گے ان کا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اور ویڈیو میں کے اینڈ میں کمنٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے کہ تیمور نے صحیح کیا یا غلط کیا، کیا تیمور کو ہمارا سے شادی کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ حافظ۔